بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم، لوگو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ تمہاری تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، تم فالتو پیدا کر دیے گئے ہو۔ تمہارا کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے؟ کیا تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بے شک تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ جس نے تمہیں پہلے عدم سے وجود بخشا، وہ جل وعلا اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے، اور وہ تم سے ہر چیز کا حساب لیے گا۔ تقدس و تعالی، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، ہر شے اس کی ملکیت ہے، وہ اس کائنات کا معبود ہے۔ تقدس و تعالی، وہ عرش کریم کا رب ہے جل وعلا۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مجرد زبان سے پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے۔ اس کلمے کے اندر بڑی عظمت ہے، اس کلمے کا بڑا وزن ہے، اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رب ذوالجلال کا تعارف لے کر آیا ہے، رب کی الوہیت کو بیان کر رہا ہے، رب کے حق کو بیان کر رہا ہے۔ لہذا اس کلمے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کلمے کو مکمل شرائط کے ساتھ پڑھیے اور اعتقاد رکھیے اور عمل سے اظہار کیجئے۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے علم، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، جو جہالت کے منافی ہو۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوا اللہ کے۔ اپنے لیے بخشش طلب کرو، اہل ایمان مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں جو باب قائم کرتے ہیں، قول اور فعل سے پہلے علم، یعنی علم کو رب ذوالجلال نے قول اور فعل پر مقدم کیا ہے۔ پہلے علم حاصل کیجئے۔ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ یا الہی، یا الہی، ہمیں اس کلمے کا فہم، اس کلمے کی تحقیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ہمیں اس کلمہ توحید پر زندہ رکھ۔ موت دے تو اسی کلمے پر دے، زندہ کر تو اسی کلمے پر زندہ کر، اور ہم تجھ سے ملے تو اسی توحید پر تجھے ملے، اسی کلمے کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیری الوہیت کا اقرار و اعتراف کریں۔ رب ذوالجلال گواہی دے رہا ہے، تمام ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے علم عطا کیا ہے، جاہل نہیں، اہل علم گواہی دے رہے ہیں، اور مکمل علم سے گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ جل وعلا کی۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو گواہی دے حق یعنی لا الہ الا اللہ کی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اسے جانتے بھی ہوں، انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، قال علیہ السلام، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یاد رکھیں، یہاں من شرطیہ ہے۔ فرمایا کہ جو اس حال میں مرا، جو اس حال میں مرا، اسے اس کلمہ توحید
لا الہ الا اللہ کا علم ہوا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ صحیحین میں ہے، جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح من والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ شاہ فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یہاں تاکید ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں جل اعلیٰ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا اور اللہ کی طرف سے پھونکی روح ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا چاہے اس کا عمل جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث میں جو ہمارا شاہد ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، من شاہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیے، کیا کہیں گواہی بغیر علم کے ایکسپٹ ہوگی، قبول ہوگی؟ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ یہ کہیں کہ میں جس کیس کے بارے میں گواہی دینے آیا ہوں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا دل بڑا صاف ہے، دل بڑا شفاف ہے، دل بڑا چٹا ہے میری گواہی لے لیجئے۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ قاضی، وہ جج، کہ آپ کی گواہی جو بغیر علم کے وہاں ہونے جا رہی ہے اس کو قبول کرے گا؟ قاضی آپ سے پوچھے گا کہ آپ جس بارے میں گواہی دینے آئے ہو اس کا تمہیں علم ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں علم ہے تو بتلاؤ، اگر علم نہیں تو یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میں نے ایک عام مثال دی ہے۔ اگر دنیاوی امور کے اندر گواہی بغیر علم کے ایکسپٹ نہیں ہے تو اتنا عظیم کلمہ جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، جو رب ذوالجلال کی شان الوہیت کا بیان ہے، رب ذوالجلال کے حق کا بیان ہے، اس کلمے کی گواہی فقط جہالت کی بنا پر دی جا رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔